تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ قوم اٹھی ہے، انہوں نے زکات کا انکار کیا، پھر ساری قوم اٹھے گی، ان سے کیسے لڑو گے؟ ان سے مقابلہ کیسے ہوگا؟ اور یہاں تک حضرت ابوبکر صدیق غصے میں کہنے لگے انت غیار فی الجاہلیہ وخوار فی الاسلام، اے عمر تم زمانہ جاہلیت میں بڑے طاقتور بنتے تھے اور اسلام لانے کے بعد اتنے ٹھنڈے پڑ گئے، اتنے نرم پڑ گئے، ہمیں ٹھنڈک کا درس دے رہے، ہمیں نرمی کا سبق پڑھا رہے، اعتدال کا راستہ دکھا رہے۔ سب سے بڑا اعتدال یہی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے لچے دار تقریر نہیں کی اور ان کا سارا مدینہ ختم ہو جائے، یہاں تک کہ ہمارے بچوں کو عورتوں کو ذبح کر ڈالے، ہمارے جسم کی موٹیاں چیٹیاں گوشت وہ چیل کپڑے چرند پرند کھا جائے، ہمیں نوچ ڈالے، یہاں تک فرمایا یونقص الدین وانا ہے، ہماری عورتیں بے پردہ ہو جائے، سارا مدینہ ختم ہو جائے، لیکن دین پر اللہ کی شریعت پر کوئی کمی آئے، ابوبکر صدیق اس کو کبھی بھی گوارا اور برداشت نہیں کرے گا۔ اس کے بعد اٹھے مسجد نبوی میں، خطبہ دینے کے بعد تلوار ہاتھ پر لی اور کہا کہ میں اکیلا جا رہا ہوں، سن لو منکرین زکات سے میں لڑنے کے لیے جا رہا ہوں، من فرق بین الصلاۃ والزکات لأقتلنہ، جو نماز اور زکات کے اندر فرق کرے گا، تفریق کرے گا، تمیز کرے گا، جدا کرے گا، ابوبکر صدیق اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہے، تلوار لی اور مسجد نبوی سے نکل پڑے اور کہا کہ کوئی آتا ہے تو میرے ساتھ ہو جائے اور نہیں آتا تو کوئی نہ آئے، میں اکیلا منکرین زکات سے جہاد کرنے جا رہا ہوں۔ جنہوں نے نبی کے زمانے میں ایک رسی بھی اگر زکات پہ دی ہے، آج اگر وہ رسی زکات پہ نہیں دے گا، ابوبکر صدیق اس کے ساتھ بھی اعلان جہاد کرے گا۔ یہ اعلان تھا۔ شیر خدا علی المرتضیٰ کھڑے ہوئے اور کہا کہ آپ نے جو اعلان کیا یہ میرے سر آنکھوں پر ہے، آپ کے اعلان کے بعد میرا سینہ کھل گیا ہے، اے ابوبکر آپ بیٹھیے، میں لشکر لے کر جاتا ہوں۔ اور اس کے بعد ابوبکر صدیق کے حکم پر حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا شیر جرار صاحب ذوالفقار تلوار لے کر دشمنوں پر ایسے وار ہوئے، اللہ نے فتح سمجھا۔ وقال تعالى في مقام آخر مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 5 شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ کتاب و فطرت کے سر ورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا تو یہ نقش ہستی وہ بن نہ سکتا، وجود و لوح و قلم نہ ہوتا۔ تیرے غلاموں میں بھی نمایاں جو تیرا عفو سے کرم نہ ہوتا تو بارگاہ ازل سے تیرا یہ خطاب خیر المہم نہ ہوتا۔ نہ روح حق سے نقاب اٹھتا، نہ ظلمتوں کا حجاب اٹھتا، فروغ بخش نگاہ عرفا اگر وہ چراغ حرم نہ ہوتا۔ میرے واجب الاحترام قابل احترام دوستوں ساتھیوں بزرگوں، قرآن پاک کی جو آیت اور احادیث نبویہ میں سے جو حدیث پاک تلاوت کی گئی ہے
بارگاہ الہی میں دعا ہے کہ خالق کائنات، مالک لم یزل، رب السماوات والارض قرآن و سنت کے مطابق کہنے کی، قرآن و سنت کے مطابق عملی زندگی بسر کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے 18,000 قسم کی مخلوقات کو پیدا فرمایا، اور پھر ان مخلوقات میں جس کے سر پر عزت و شرف کا تاج رکھا اس کا نام انسان ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے کامل انسان بنایا، پھر کامل انسان کی کامل رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو دنیا پہ مبعوث فرمایا۔ پھر امام الانبیاء، سردار الانبیاء، خاتم الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو کامل اکمل اور خاتم اور خاتم بنا کر اللہ تعالیٰ نے اس انسانیت کی رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے انسان بنایا، پھر ہمیں انسان بنانے کے بعد ہماری رہنمائی کے لیے تاجدار مدینہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کامل و اکمل دین دے کر، جس دین کے بارے میں خداوند عالم نے قرآن کریم کے اندر یوں کہا ہے، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ کامل و اکمل دین اللہ نے ہمیں دیا، اور وہ دین اسلام جسے اللہ نے خود پسند فرمایا، جسے اللہ نے خود منتخب فرمایا، جسے اللہ نے خود پسندیدہ فرمایا، جس کو اللہ تعالیٰ نے خود چناؤ کیا، انتخاب کیا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، قرآن میں اللہ نے یہاں تک کہا اگر دین کوئی ہے تو دین، مذہب، ملت وہ اسلام ہے، اور یہاں تک کہہ دیا اللہ نے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ دین اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب کو اگر کسی نے اپنایا اور اس پر اس کی موت ہوئی، کل قیامت کے دن دین اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب، کسی اور ملت، کسی اور مشرب کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرمائیں گے۔ یہ دین کامل دین ہے، کامل پیغمبر، اکمل پیغمبر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم لے کر تشریف لائے، اور یہاں تک امام الانبیاء نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد، عمارت 5 چیزوں پر ہے۔ ایک تو یہ کہ شہادت اللہ الہ الا اللہ و شہادت ان محمد رسول اللہ، یعنی کلمہ توحید اور رسالت کی گواہی دینا، اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا، حاجت روا، بگڑی بنانے والا، دستگیر اور کارساز نہیں ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی مسجود، کوئی مطلوب، کوئی مقصود نہیں ہے۔ اللہ ہی حقیقی مالک ہے، رازق ہے، خالق ہے، کل جہاں کو پیدا کرنے والا ہے، اس کی ذات کے ساتھ کوئی بھی شریک نہیں ہے۔ یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، ختم نبوت، آپ کی پیغمبری تعلیمات پر ایمان لانا، رسالت کو کما حق ماننا، اور اس کے ساتھ ساتھ فرمائیں گے دوسری چیز جو اسلام کی بنیادوں میں وہ فرمایا اقام الصلاۃ، نماز قائم کرنا، وایتاء الزکاۃ، زکات ادا کرنا، وصوم رمضان، رمضان شریف کے روزے رکھنا، وحج البیت من استطاع الیہ سبیلا، بیت اللہ کا حج کرنا، مناسک حج ادا کرنا، جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے مالی اور جانی استطاعت اور طاقت رکھی۔ تو یہ نماز ایمان کے بعد، اسلام کے بعد سب سے اہم مہم حیثیت اور مقام اور مرتبہ ہے۔ اور معراج کی رات جو نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تحفے دیے، ان میں ایک سر 10 اور سر فہرست وہ نماز کا ہے، اور جس کا گزشتہ سے پیوستہ جمعہ
کچھ باتیں رکھی گئی تھی۔ اب نماز کے ساتھ ساتھ ایک زکوٰۃ کا مرحلہ آتا ہے۔ عموماً علماء، واعظین اور مقررین، خطباء نظام شعبان المعظم کے مہینے میں اس زکوٰۃ کی اہمیت، فضیلت، عظمت، عبادت اور رکن کا تذکرہ کرتے ہیں۔ چونکہ اس کے بعد والے مہینے میں عموماً لوگ رمضان میں زکوٰۃ کی ادائیگی کی طرف جاتے ہیں، ادا کرتے ہیں، تو زکوٰۃ کے بارے میں بھی یہ بات ہماری نالج میں رہے کہ جس طرح نماز فرض ہے اسی طریقے سے روز زکوٰۃ بھی فرض ہے۔ جس طرح نماز یہ اسلام کے بنیادی رکن میں سے ایک رکن ہے، اسی طرح زکوٰۃ بھی اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ جس طرح نماز کا انکار دائرہ اسلام سے خارج اور باہر کر دیتا ہے، اسی طرح زکوٰۃ کا انکار بھی دائرہ اسلام سے خارج اور باہر کر دیتا ہے۔ زکوٰۃ اس کا معنی پاک، پاکیزہ، طہارت، اور شرعی اصطلاح میں اس کو کہا جاتا ہے کہ مال مقدار نصاب، یعنی متعین اور مخصوص مقدار کے مال سے مخصوص مقدار، متعین مقدار کا نکالنا، یہ زکوٰۃ ہے۔ اور یہ زکوٰۃ جو ہے صرف اسلام میں نہیں، اسلام سے قبل گزشتہ امتوں میں بھی رہا ہے۔ جس طرح نماز ہے، موسیٰ علیہ السلام کی امت پہ 2 نمازیں فرض تھی، اسی طرح اس امت میں بھی فرض ہے۔ گزشتہ امتوں میں زکوٰۃ بھی فرض تھی، اسی طریقے سے اس امت میں بھی ہے۔ جس طرح اس امت میں روزہ فرض ہے، گزشتہ امتوں میں بھی روزہ فرض تھا۔ وہ الگ بات ہے، ان میں روزے کی ترتیب کچھ یوں تھی، کبھی وہ کسی امت میں 2 مہینے کے روزے، کسی میں 40 دن کا روزہ، کسی نے 1 دن روزہ رکھا، 1 دن افطار کیا، یعنی 1 دن روزہ، دوسرے دن روزہ نہیں، اس طریقے سے وہ روزہ رکھتے تھے۔ یعنی گزشتہ شرائع میں بھی اور سابقہ امتوں میں بھی یہ چیزیں فرض رہی ہیں۔ تو اس امت میں بھی اللہ تعالیٰ نے نماز کی فرضیت رکھی اور اس کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کی فرضیت رکھی۔ قرآن کریم میں آپ 4 وجہ دیکھیں گے، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، قرآن میں اللہ نے کہا۔ پھر اسی طریقے سے آگے چلیے، واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، پھر اللہ نے فرمایا وما لکم الا تنفقوا فی سبیل اللہ وللہ میراث السماوات والارض، تمہیں کیا ہو گیا تم اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، جبکہ یہ زمین و آسمان سب کے سب اللہ ہی کے رہ جائیں گے، تم ختم ہو جاؤ گے، ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، پھر کہیں اللہ نے فرمایا یا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، ایمان والوں پاکیزہ چیزوں میں سے، عمدہ چیزوں میں سے، حلال چیزوں میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ ما کسبتم، جو تم نے کمایا اپنے ہاتھوں سے، وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اور جو ہم نے تمہیں نکال کے دیے زمین میں سے، پیداوار، عشر۔ یہ اللہ جا قرآن کریم کے اندر کہہ رہا ہے، مَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ 7 سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ 100 حَبَّةٍ۔ تو جس طرح نماز فرض ہے اسی طرح زکوٰۃ بھی فرض ہے۔ جس طرح نماز یہ اسلام کے فرائض میں سے ایک فریضہ ہے، اسی طرح زکوٰۃ بھی اسلام کے فرائض میں سے ایک فریضہ ہے۔ یہاں کسی صورت میں تفریق نہیں، نہ نبی نے برداشت کیا نہ صحابہ نے برداشت کیا۔ یہ نہیں کہ ایک شخص نماز تو پڑھ رہا ہے لیکن زکوٰۃ کا انکار کرنا، یہ کسی صورت میں برداشت نہیں ہے۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا من فرق بین الصلاۃ والزکاۃ لأقاتلنہ، میں اس کو قتل کر دوں گا
میں اس کے ساتھ قتال کروں گا، میں اس کے ساتھ جہاد کروں گا جس نے نماز اور زکات کے درمیان فرق کیا۔ یعنی نماز اور چیز ہے، زکات اور چیز ہے۔ نماز فرض ہے تو زکات فرض نہیں ہے۔ اس کے اندر اس نے تفریق کی، فرمایا ایسی تفریق ہم کسی صورت کا برداشت نہیں کریں گے۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے وصال کے بعد بہت زیادہ پریشان تھے۔ ایک طرف وصال پیغمبر کا صدمہ، دوسری طرف اتنے فتنے اٹھے، کہیں دیکھا گیا وہ مدعیان نبوت وہ اٹھ گئے، اپنے آپ کو نبی کہنے لگے۔ نبی کے انتقال کے بعد، دنیا سے جانے کے بعد ایسے گماشتے پیدا ہوئے، مثلا مسیلمہ کذاب، اسود عنسی، جلیحہ، اس کے علاوہ اور دیگر بھی پیدا ہوئے۔ یہ ایک فتنہ تھا، بہت بڑا فتنہ۔ اس کے ساتھ ساتھ منکرین زکات بھی پیدا ہو گئے، اور انہوں نے ہم زکات نہیں دیں گے۔ ایک طرف جیش اسامہ کو بھیجنا تھا، اب کیا کیا کام کریں؟ فوراً انہوں نے کہا کہ نبی نے اسامہ تمہیں بھیجا ہے فلاں محاذ پہ، جنگ پہ، لہذا تم نکلو۔ دوسرے صحابہ نے کہا کچھ وقت بعد ان کو بھیج دینا، ابھی پیغمبر کی جدائی کا ایک صدمہ ہے، وہ ہم سے برداشت نہیں ہو رہا۔ کہا نہیں، جو حکم پیغمبر صادر کر چکے ہیں، کہہ چکے ہیں، ابو بکر کون ہوتا ہے اس کو روکنے والا؟ فوراً اس لشکر کو روانہ کیا۔ اس کے بعد ایک فتنہ اٹھا جس نے اپنے آپ کو نبی ہونے کا دعویٰ کیا۔ حضرت نے وہاں پر لشکر بھیجا اور کہا کہ ان کا قلعہ تباہ کر کے آؤ، ان کی جڑ اکھیڑ کر پھینک کے آؤ۔ تیسری طرف دیکھا منکرین زکات پیدا ہو گئے، انہوں نے کہا ہم زکات نہیں دیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ ایک ساتھ سب محاذ پہ ہم تو لڑ نہیں سکتے، لہذا ایسا کرتے ایک ایک محاذ سے پہلے ہم ہو لیتے، پھر اس کے بعد ہم منکرین زکات کو دیکھیں گے۔ ایک یہ فتنہ ہے، ایک ادھر لشکر کو بھیجنا ہے، ٹھیک ہے وہ معاملات ہو جائے اس کے بعد ہم یہاں پہ نمٹ لیں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھ لیا اور فرمایا کیا کہہ رہا ہوں، ابھی ایک قوم اٹھی ہے، انہوں نے زکات کا انکار کیا، پھر ساری قوم اٹھے گی، ان سے کیسے لڑو گے، ان سے مقابلہ کیسے ہوگا؟ اور یہاں تک حضرت ابوبکر صدیق غصے میں کہنے لگے انت غیار فی الجاہلیہ وخوار فی الاسلام، اے عمر تم زمانہ جاہلیت میں بڑے طاقتور بنتے تھے اور اسلام لانے کے بعد اتنے ٹھنڈے پڑ گئے، اتنے نرم پڑ گئے، ہمیں ٹھنڈک کا درس دے رہے، ہمیں نرمی کا سبق پڑھا رہے، اعتدال کا راستہ دکھا رہے۔ سب سے بڑا اعتدال یہی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے لچے دار تقریر نہیں کی، انہوں نے سارا مدینہ ختم ہو جائے، یہاں تک کہ ہمارے بچوں کو عورتوں کو ذبح کر ڈالے، ہمارے جسم کی بوٹیاں چیٹیاں گوشت وہ چیل کبے چرند پرند کھا جائے، ہمیں نوچ ڈالے، یہاں تک فرمایا یونقص الدین وانا حی، ہماری عورتیں بے پردہ ہو جائے، سارا مدینہ ختم ہو جائے، لیکن دین پر اللہ کی شریعت پر کوئی کمی آئے، ابوبکر صدیق اس کو کبھی بھی گوارا اور برداشت نہیں کرے گا۔ اس کے بعد اٹھے مسجد نبوی میں، خطبہ دینے کے بعد تلوار ہاتھ پر لی اور کہا کہ میں اکیلا جا رہا ہوں، سن لو منکرین زکات سے میں لڑنے کے لیے جا رہا ہوں، من فرق بین الصلاۃ والزکات لأقتلنہ، جو نماز اور زکات کے اندر فرق کرے گا، تفریق کرے گا، تمیز کرے گا، جدا کرے گا، ابوبکر صدیق اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہے، تلوار لی اور مسجد نبوی سے نکل پڑے اور کہا کہ کوئی آتا ہے تو میرے ساتھ ہو جائے اور نہیں آتا تو کوئی نہ آئے، میں اکیلا منکرین زکات سے جہاد کرنے جا رہا ہوں۔ جنہوں نے نبی کے زمانے میں ایک رسی بھی اگر زکات پہ دی ہے، آج اگر وہ رسی زکات پہ نہیں دے گا، ابوبکر صدیق اس کے ساتھ بھی اعلان جہاد کرے گا۔ یہ اعلان تھا۔ شیر خدا علی المرتضیٰ کھڑے ہو گئے اور کہا کہ آپ نے جو اعلان کیا یہ میرے سر آنکھوں پر ہے، آپ کے اعلان کے بعد میرا سینہ کھل گیا ہے، اے ابوبکر آپ بیٹھیے، میں لشکر لے کر جاتا ہوں۔ اور اس کے بعد ابوبکر صدیق کے حکم پر حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا، شیر جرار،
صاحب ذوالفقار تلوار لے کر دشمنوں پر ایسے وار ہوئے، اللہ نے فتح سامکنات فرمایا۔ یہ منکرین زکات پیدا ہوئے، مدعیان نبوت پیدا ہوئے، سب کا قلعہ کما کیا، تنہا حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اور فرما دیا دین اسلام میں کوئی لچک نہیں، کوئی کمی نہیں، کوئی کمزوری اور نقص ہمیں برداشت نہیں، کسی افیان کی طرف سے بھی کوئی حملہ ہوگا ہم شریعت اسلامیہ میں کسی صورت میں کوئی قطعاً برداشت نہیں کریں گے۔ زکات کے لحاظ سے مال پوچھیں گے، ہم اپنے جسم میں کپڑے میں کوئی گندگی میل پوچھے لگ جائے اس کو دھوتے ہیں، صاف کرتے ہیں، وضو کرتے ہیں، غسل کرتے ہیں، اسی طرح مال کو بھی پاک کرنا چاہیے، مال کو بھی پاک کرنا چاہیے۔ یہ صرف اسلام میں نہیں، آپ عیسائیت کا مطالعہ کریں، ہندو بدھ مت کا مذہب کا مطالعہ کریں، وہاں بھی زکات ہے۔ یہاں تک کہ اسلام کے ازلی دشمن قادیانی ان کے ہاں بھی باقاعدہ زکات ہے۔ مثلاً ان میں اگر کوئی شخص 10 روپے کماتا ہے، 1 روپے زکات میں نکالے گا۔ ہمارے لیے کتنا آسانی ہے، 40 روپے کماؤ تو 1 روپے اللہ کے راستے میں دینا ہے، زکات نکالنی ہے۔ وہاں 10 روپے میں 1 روپے نکالنا ہے، یہاں 40 روپے میں 1 روپے، یعنی ترتیب ہے، زکات کے اندر ایک ترتیب ہے۔ مثلاً بعض چیزوں میں 5واں حصہ نکالنا ہوتا ہے، بعض چیزوں میں 10واں حصہ نکالنا ہوتا ہے، بعض چیزوں میں 20واں حصہ نکالنا ہوتا ہے اور بعض چیزوں میں 40واں حصہ نکالنا ہوتا ہے۔ یعنی وہ مال جہاد کرنے مجاہدین کا ہے، ابھی لڑائی نہیں ہوئی، صلح ہو گئی اور وہ کافر اس بات پر آمادہ ہوئے کہ یہ مال لے جاؤ، ہم لڑیں گے نہیں، صلح کریں گے، تو یہ جو مال بغیر کسی لڑائی کے آ رہا ہے اس پہ 5واں حصہ نکلے گا، یعنی اللہ کے راستے میں اس مال سے 5واں حصہ نکال کر غریبوں میں مسکینوں میں تقسیم کرو۔ جب تک نبی علیہ السلام حیات تھے، نبی علیہ السلام کے انتقال پر اولاد کے بعد پھر یہ 5واں حصہ بیت المال میں جمع ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد کسی کا گھر دریا ندی کے کنارے اور وہاں سے پانی کا ریلا بہتا ہے، اب اس نے وہاں پر کچھ دانے بیج ڈال دیے ہل چلا کے، تھوڑی سی محنت کی، اس کے بعد وہاں سے فصل بہار ہوئی، سبز بہار ہوئی، اب وہاں سے فرمایا کہ 10واں حصہ نکالنا ہے۔ تھوڑی سی اس نے محنت کی، اور اگر زیادہ اس نے محنت کی، مثلا زمین اس کی اپنی ہے، پھر اس نے ہل بھی چلایا، دانا بھی ڈالا، بیج بھی ڈالا، اس کے بعد اس نے کٹائی بھی کی، سب کچھ اول تا آخر زمین کا باقاعدہ کرایہ تک اس نے دیا، کاٹنے والے کو بلایا، اس کو پیسے اجرت دی، تو یہ ساری محنت اس نے کی، فرمایا اللہ کہہ رہا پھر بھی اس میں سے 20واں حصہ نکالو، 20واں حصہ، اور اس کے بعد 40واں حصہ جو ہم سونا اور چاندی کو دیکھتے ہیں، کسی کے پاس 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی ہے، یا کسی کے پاس نقدی پیسے 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہے، یا مال تجارت ہے، کسی کے پاس دکان ہے، فیکٹری ہے، لیکن فیکٹری میں بھی یہ بات ذہن نشین رہے کہ وہاں پر جو مال تیار ہوتا ہے مشین کے ذریعے، مشینوں میں زکات نہیں ہے، جو چیز تیار ہوتی ہے ان چیزوں میں زکات ہے۔ تو یہ تقریباً زکات 40واں حصہ اس سے نکالنا ہے۔ اگر کسی کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا اس کے بقدر نقدی پیسے یا مال تجارت ہو، اس پر فرمایا کہ 40واں حصہ نکالنا ہے۔ تو یہ مختصر سی باتیں ہیں زکات کے حوالے سے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اللہ کے راستے میں اگر دیں گے تو ہمیں کتنا ملے گا، کتنا فائدہ ہوگا۔ اللہ کو دینے کے بعد ہم سوچتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ اس میں کیا فضیلت ہے، اس میں کیا خوشخبری ہے، اس میں کیا اللہ کی طرف سے ملے گا۔ اب سعودیہ کی طرف سے اگر کوئی اخبار پہ پمفلٹ شائع ہو جائے، انگلینڈ سے، دبئی سے، برطانیہ سے، کہ وہاں پر آپ کو جاب کے لیے اپلائی اگر کریں گے آپ کو اتنی تنخواہ اور سیلری وظیفہ ملے گا، اور باقاعدہ وہاں پر آپ کو کوارٹر بھی ملے گا، یعنی ساری چیزیں، رہائش کی جگہ اور سب کچھ آپ کو تنخواہ اتنی ملے گی، فوراً اپلائی جواب دیتے وہاں پر۔ اور اس اخبار پر، اس خبر پر ہمیں اتنا سچائیت ہوتی ہے کہ ہم فوراً جواب دیتے۔ اور جو پیغمبر معراج کی شب باقاعدہ ایسے لوگوں کو دیکھ کر آئے، ایک شخص کو دیکھا معراج کی شب
جب نبی علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے جنت اور جہنم کو کشادہ کر دیا، نبی علیہ السلام اپنی آنکھوں سے مشاہدہ فرما رہے ہیں، ایک شخص کو دیکھا وہ ہل چلا رہا ہے، بیج زمین پہ ڈالتا ہے، اس کے فوراً بعد آگے نکلتا ہے، پیچھے سے فصل باہر ہو جاتی ہے، یعنی منٹوں میں کھیتیاں اٹھ جاتی ہیں۔ نبی علیہ السلام نے جبریل سے پوچھا یہ کون شخص ہے؟ کہا یہ آپ کی امت میں وہ افراد ہیں جو آپ اللہ کے راستے پہ خیرات کرنے والے لوگ ہیں، اللہ ان کے مالوں میں اتنا برکت دیتا ہے، اتنی برکتیں دیتا ہے۔ پھر کچھ لوگوں کو دیکھا سونا اور چاندی سے ان کے جسموں کو داغا جا رہا، فرمایا یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی دولت پہ سانپ بن کر بیٹھ جاتے ہیں، اللہ کے راستے میں لگاتے نہیں۔ یہاں تک نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے یہی مال کل قیامت کے دن گنجا سانپ بن کر اس کی گردن پہ مسلط ہوگا، اور اس کو فرمایا اس کی دو زبانیں ہوگی، دو زبانیں، اور وہ اپنی جبڑوں سے اس کو پکڑ کے رکھے گا اور وہ کہے گا میں تیرا مال ہوں، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ یہ دولت پر سانپ بن کر، مال پر سانپ بن کر بیٹھ جانا۔ آج بھی کتنے سرمایہ دار ہیں، مالدار ہیں، جاگیردار ہیں، جنہیں باقاعدہ دولت پر سانپ بننے کا شوق ہوتا ہے، غریبوں میں بالکل نکالنے کو فرصت نہیں ہوتی، اور اگر نکالیں گے تو ان کی عزت نفس کو نیلام کرنے کی ویڈیو اور پکچروں کی صورت میں وہ لوگ کرتے ہیں۔ یہ تو قارون کی دولت ہے، قارون نے یہی تو کیا تھا، اور یہی تو وہ اتنا بڑا سیٹ تھا کہ آج کے دور کا سیٹ بھی اس کے برابر کچھ نہیں ہے۔ یہ سارے سیٹان مل جائے قارون کے برابر نہیں۔ اتنا خزانہ اللہ نے اس کو دیا تھا، اتنا خزانہ دیا تھا کہ صرف چابیوں کے لیے وہ جانوروں اونٹوں کے اوپر وہ باکس بنا کر باقاعدہ چابیوں کو لے جایا جاتا تھا۔ اب آپ دیکھیں وہ چابیوں سے کتنے باکس کو کھولے جائیں گے، پھر اس میں کتنے خزانے ہوں گے۔ جب اس کو کہا اللہ کے راستے میں لگاؤ تو وہ کہتا ہے کہ اللہ میری نظر پہ، تمہارا خدا میری نظر پہ، مال پہ نظر رکھتا ہے۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے گا؟ کون ہے جو اللہ کو دے گا؟ اللہ کل قیامت کے دن اس کا صلہ اور بدلہ دے گا۔ اللہ ہی کا دیا ہوا ہے، یہ ہاتھ اللہ ہی کے ہیں، اللہ ہی کا دیا ہوا، فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، اللہ فرمانا اس کو دگنا کر کے، چگنا کر کے ہم کل قیامت کے دن دیں گے۔ لیکن وہ سانپ بن کے بیٹھے ہوئے، غریبوں کو بالکل دیکھنے کا ان کو موقع نہیں ملتا۔ وہ دور آپ دیکھیں، وہ دور، ایسا دور بھی دیکھا ہے کتابوں میں ہم نے، زکوٰۃ نکالی، کہا کہ اس کو غریبوں میں تقسیم کر دو، کوئی غریب نہیں، اچھا اسلامی لشکر میں تقسیم کر دو، کر دیا گیا، مال بچ گیا، اچھا جو نوجوان شادی کے خواہش مند ہیں انہیں شادیاں کروا دو، کروا دیا مال، کہا کیا کرنا ہے؟ کہا یہ مال لے جاؤ اور جو قرض دار ہے ان کے قرض کو ختم کرو، کہا پھر بھی مال بچ گیا، اچھا کوئی یہودی اور عیسائی ہو اس کے ذمہ اگر کوئی قرض ہو تو اس کے قرض کو ختم کرو، کہا پھر بھی مال بچ گیا، کہا ٹھیک ہے اب گندم دانے اناج خریدو اور پہاڑوں کے دامنوں میں بکھیر دو تاکہ پتہ چل جائے دنیا کفر کو بھی کہ اسلامی سلطنت میں انسان تو کیا کوئی حیوان چرند پرند بھی بھوکا نہیں رہتا، یہ پتہ چل جائے اسلامی سلطنت میں یہ وقار اور اہمیت ہے۔ ہم نے اس تعلیمات کو چھوڑ دیا، غیروں کی نقالی میں پڑ گئے، آج پورا ملک ایک مہنگائی کے بے رحمی کا شکار ہو چکا ہے، کوئی پرسانے والا نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں، ایسے لم دھڑم فقیر اٹھ جاتے ہیں۔ اب 8 مارچ کو آپ دیکھیں عورتیں نکل گئی، یہ مسلم عورتیں نہیں ہیں، ہماری الحمدللہ اسلامی مائیں بہنیں وہ گھروں میں چار دیواری میں پردے میں حجاب میں اور سطر میں رہنا وہ عزت اور افتخار سمجھتی ہے، جو لم دڑم فقیر بن کر اور باہر اپنے جسموں کی زینت بنا کر آئی ہے وہ حقیقتاً کہیں بھی اپنے حقوق کے علم بردار نہیں ہے۔ اسلام نے جتنا حق دیا ہے رب ذوالجلال کی قسم کسی مذہب نے عورتوں کو حق نہیں دیا ہے۔ آپ تاریخ کا مطالعہ کریں، اسلام جب تک نہیں آیا تھا اور پیغمبر اسلام جب تک نہیں آئے تھے اس وقت کیا عالم تھا، عورتوں کو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا،
یہی تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا، یہ ماں ہے، اس کے قدم تلے جنت ہے، یہ بیوی ہے، اس کی رکھوالی کرو، عزت کرو، احترام کرو، اس کے ساتھ صحیح معنوں میں پیش آؤ۔ اور پھر یہ بہن ہے، تمہاری عزت کی پاسداری ہے، تمہارا شرف بھائیو، تمہارا شرف بڑھانے کے لیے یہ بیٹی ہے، اس کی پرورش کرو، کل قیامت کے دن میں اور وہ اس طرح ہوں گے، نبی علیہ السلام نے فرمایا، یعنی میرے اس باپ کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ہوگا جس نے بیٹی کی صحیح نہج پر اسلام اور اسلام کی تعلیمات کے مطابق اس کی پرورش کی، تربیت کی اور تعلیم کی آماجگاہ بنایا۔ یہ نبی علیہ السلام نے عورتوں کو حقوق دیے ہیں۔ ایک چند عورتوں کا نام لے کر یہ فاحشہ عورتیں، بدکار عورتیں، بدچلن عورتیں اس طرح گفتگو کر رہی ہیں، شلوار لٹکائی ہے، قمیضیں لٹکا کے مدرسے کا نام لکھا ہے۔ ایک لانتی تو یہاں تک پہنچتا ہے کہ معاذ اللہ حضرت عائشہ کا اشارہ کر کے کہہ رہی ہے کہ وہ 9 سال کی تھی اور وہ 50 سال کا تھا، اس کے ساتھ اس کی شادی کروا دی گئی، زبان اس کی بند تھی، اور آج 50 سال والے شخص کا منبر و محراب پہ آج بھی تذکرہ ہوتا ہے۔ مسلمانوں غیرت کرو، یہ آواز کس کی نہیں لگ رہی ہے؟ یہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور توہین کی جا رہی ہے سرعام۔ اس پر جواب دینے والا کوئی نظر نہیں آتا۔ ہر 8 مارچ کو یہ لوگ نکلتی ہیں۔ مفکر اسلام محمود الملت والدین، لاکھوں کروڑوں اربوں سلام ہو حضرت مولانا مفتی محمود رحمت اللہ علیہ جب اسمبلی میں تھے، ایسی عورتیں آئی تھی اور انہوں نے کہا تھا مردوں کو تو یہ حق ہے کہ وہ 4 شادیاں کریں، ہم عورتوں کے لیے کیوں پابندی ہے، ہم بھی 4 شادیاں کریں۔ حضرت نے ایک فلسفانہ جواب دیا اور کہا کہ ہم نے تم پر کوئی پابندی نہیں لگائی، تمہارے لیے کوئی پابندی نہیں، تم 20 شادیاں کرو۔ پابندی تو اس کے لیے جو قرآن کے احکامات کو ماننے والی ہے، ان کے لیے رکاوٹ ہے، تمہارے لیے کوئی رکاوٹ نہیں، تم 20 شادیاں کرو، تمہیں کس نے روکا ہے؟ تو ان 8 مارچ والوں کو بھی یہی پیغام ہے، 1-2 واقعات کو لے کر، 1-2 باتوں کو لے کر اسلام کی پوری عمارت پر بلڈوزر چلا رہی ہے، پوری عمارت کو مسمار کرنے کی کوششیں کر رہی ہے، لیکن انشاءاللہ یہ سارے ذلیل اور ارذل ہو کر رہیں گے۔ ان کا دین اسلام سے دور تک کا بھی تعلق نظر نہیں آتا۔ لباس دیکھو، ان کی باتیں سنو، ان کی گفتگو دیکھو، ہر لفظ کے اندر یہ تنقید اور تیر اور خنجر چلا رہی ہوتی ہے، یہ گفتگو ان کی۔ مدرسے کا نام تم نے اس شلوار کے اندر قمیض پر کیوں لکھا؟ یہ سارے حکمرانوں کے ناکوں کے نیچے یہ سب حرکتیں ہو رہی ہیں، انہیں سب معلوم ہے، اس کے باوجود وہ کہتے ہیں افراتفری لگا رہے ہیں ملک میں۔ اسی لیے قاری حنیف ملتانی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے چور جب چوری کرتا ہے وہ کتوں کو ٹکڑے ڈالتا ہے تاکہ کتا بھونکے نہیں اور وہ اپنا کام کر کے نکل جائے۔ یہ ہمیں بھی اسی الجھنوں میں لگا چکے اور لگا رہے ہیں تاکہ یہ اپنا کام کرتے رہے، ملک کو نوچے، لوٹے، ہر اعتبار سے گھسیٹے اور پھر بعد میں سفر کر کے نکل جائے۔ ان کا اسلام سے تو کیا پاکستان سے بھی ان کا تعلق نظر نہیں آتا۔ تو یہ ایک لحاظ سے وہ دور تھا جہاں زکوٰۃ کی ادائیگی ہوتی تھی اور زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں ہوتا تھا، کوئی لینے والا نہیں ہوتا تھا۔ تو نماز جس طرح فرض ہے اسی طرح زکوٰۃ بھی فرض ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک مسئلہ جو صلاۃ التسبیح کے حوالے سے بعض حضرات نے پوچھا تھا، تو صلاۃ التسبیح صرف مخصوص راتوں میں نہیں ہے، آپ جب بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور دوسری بات اس پر یہ بات بھی ہو گئی تھی کہ صلاۃ التسبیح یہ نفل نماز ہے اور نفل نماز کی جماعت نہیں ہوتی۔ فتاوی عالمگیری اٹھائیے، بدائع ثنائیہ اٹھائیے، شامی اٹھائیے، در مختار اٹھائیے، نور الازام جو فقہ کی بنیادی کتاب ہے، اس کے اندر باقاعدہ مصنف نے لکھا ہے کہ وَيُكْرَهُ إِحْيَاءُ اللَّيَالِ الْمُتَبَرَّكَةِ وَاجْتِمَاعُهَا فِي الْمَسَاجِدِ کہ مسجدوں میں اجتماع کرنا، جمگٹا، اور پھر اس راتوں کو متبرک راتوں کو جھاگنا، سیر و سپاٹے کرنا، یہ سب مکروہ لکھا ہے، مکروہ۔ فتاوی عالمگیری کے اندر حضرت مولانا مفتی ظفر علی خان صاحب رحمہ اللہ حوالہ دیتے ہوئے فرمایا کہ نفل کی جماعت حرام ہے، ناجائز ہے۔ یہ ساری باتیں معلوم، بھائی خلاف شرع ہے، نبی نے کبھی نفل کی جماعت کی ہی نہیں ہے۔
صرف ایک تراویح کی جماعت ہے، وہ بھی 3 کر کے نبی علیہ السلام نے دوبارہ نہیں کیا. ایسا نہ میری امت پر فرض ہو جائے. ابھی بھی کتنے ہم کتراتے ہیں تراویح کی نماز سن کے. 104 بخار ہو جاتا ہے، بھئی 20 رکعت پڑھیں گے. تبھی تو نبی علیہ السلام نے ہمارے مزاج کو پہلے ہی بھانپ لیا تھا کہ یہ فرض نہ ہو جائے. البتہ سنت موقعہ ہے لیکن فرض نہیں ہے تراویح کی نماز. تو یہ جو راتوں میں صلاۃ التسبیح کا اہتمام ہو رہا، باقاعدہ جماعتیں ہو رہی ہیں، اعلانات ہو رہے ہیں، کوئی ثواب نہیں. اب بعض ایسے لنگ کڑنگ فقیر ہو جاتے تو کہتے ہیں یار ہم نے تو نماز پڑھی، کون سا گناہ کیا ہے، نماز کیوں نہیں ہوگی، اس کا ثواب کیوں نہیں ہوگا. اگر نماز میں آپ کھڑے ہونے کے بعد ساری صورتیں پڑھنے کے بعد رکوع میں آپ جائیں گے اور سورہ یاسین پڑھنا شروع کر دیں، سورہ بقرہ، سورہ رحمان پڑھ لیں، کسی بھی مفتی سے، کسی مسلک کے مفتی سے پوچھے جائیں، فتویٰ لیں، نماز ہوگی. رکوع میں اللہ کی تعظیم، بزرگی بیان کرنی ہے، سبحان ربی العظیم. وہاں قرآن جیسی عظمت کتاب کی تلاوت نہیں ہے، یہ قرآن کی توہین ہے رکوع کی حالت میں، تو نماز نہیں ہوگی. اب وہ جتنا 4 رکعت والی نماز ہے وہ 5 پڑھ لے، نماز ہوگی. کوئی کہے کہ میں تو 2 نہیں، میں اس کے ساتھ 5 رکعتیں پڑھوں گا، نماز نہیں ہوگی. مغرب میں 3 رکعتیں، کوئی یہ ظہر میں 4 ہے، عصر میں 4 ہے، عشاء میں 4 ہے، فرض تو میں فرض 4 پورا کر لوں گا، تو اس کو کہیں ثواب نہیں ملے گا. جو پیغمبر جس طرح بتلا کے گئے اسی طرح چلنا ہوگا، تب جا کے ثواب ہوگا. تو صلاۃ التسبیح یہ جماعت نہیں ہے، اپنے طور پہ آپ پڑھیں. نبی علیہ السلام نے حضرت عباس سے فرمایا، اپنے چچا سے، حضرت جعفر بن عبد المطلب سے بھی فرمایا کہ میں آپ کو ایک گراں قدر عطیہ اور ایک تحفہ دے رہا ہوں کہ سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. یہ 4 رکعت نفل نماز اگر آپ پڑھ لیں، روز پڑھ لیں، روز نہیں پڑھ سکتے تو ہر جمعے کو پڑھ لیں، ہر جمعے کو نہیں پڑھ سکتے فرمایا سال میں 1 دفعہ پڑھ لیں، سال میں 1 دفعہ نہیں پڑھ سکتے پوری زندگی میں 1 دفعہ پڑھ لیں. عبدالعزیز بن ابی داؤد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جو جنت کا ارادہ رکھتا ہے 1 مرتبہ صلاۃ التسبیح پڑھ لے. ابو عثمان ہیری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے زاہد اور عابد تھے، انہوں نے فرمایا کہ میں نے مصیبتوں کو اور غموں کا ازالہ صلاۃ التسبیح کے اندر دیکھا ہے. 10 گناہ معاف، اگلا پچھلا گناہ معاف، پھر ڈکے چھپے گناہ، اعلانیہ گناہ معاف، چھوٹے بڑے گناہ معاف، اور یہاں تک فرمایا کہ نئے اور پرانے گناہ معاف. نئے اور پرانے گناہ اس صلاۃ التسبیح سے سمندر کے جھاگ کے برابر یا اس سے زیادہ ہو گناہ معاف، پانی کے قطروں سے زیادہ گناہ معاف، ستاروں کے تعداد سے زیادہ گناہ ہو وہ گناہ معاف. صلاۃ التسبیح 4 رکعت نفل ہے اور اس میں جو ہے 300 مرتبہ کم از کم یہ جملہ آتا ہے، تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، بس اتنا. یہ 300 مرتبہ آتا ہے. اور سب سے افضل طریقہ جو ہے صلاۃ التسبیح 2 طریقے ہیں پڑھنے کے، لیکن علماء فرماتے کہ ایک طریقہ جو افضل ہے وہی بتلا دیا جاتا ہے، ورنہ آپ دوسرا بھی بول جائیں گے پھر پہلا بھی بھول جائیں گے. تو صلاۃ التسبیح جو افضل طریقہ ہے وہ یہ کہ 4 رکعت نفل کی نیت باندھ کے ہاتھ باندھیں گے، ثنا پڑھیں گے سبحانک اللہم. یہ پڑھنے کے بعد پھر یہ تیسرا کلمہ جو ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ 15 مرتبہ پڑھنا ہے. پھر اس کے بعد آپ سورہ فاتحہ پڑھیں گے، سورت پڑھیں گے. رکوع میں ابھی جائیں گے نہیں، 10 مرتبہ دوبارہ یہی کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 10 مرتبہ پڑھیں گے. یہ ٹوٹل تقریباً تسبیحات جو ہے 25 مرتبہ ہو گئی ہے. پھر رکوع میں جائیں گے سبحان رب العظیم پڑھنے کے بعد پھر یہ تسبیحات پڑھیں گے 10 مرتبہ. پھر رکوع سے اٹھیں گے سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد، پھر 10 مرتبہ یہ تسبیحات پڑھیں گے. پھر سجدے میں جائیں گے 10 مرتبہ سبحان رب الاعلیٰ کے بعد. پھر سجدے سے بیٹھیں گے جس کو ہم جلسہ کہتے ہیں، اس میں 10 مرتبہ پڑھیں گے. پھر دوبارہ سجدے میں جائیں گے 10 مرتبہ پڑھیں گے سبحان رب الاعلیٰ کے بعد. تو سجدے کے دوران تقریباً یہ 30 مرتبہ تسبیحات ہو رہی ہے. اور کھڑا اور رکوع میں جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ 45 مرتبہ. تو ایک رکعت میں 75 مرتبہ یہ تسبیحات ہو رہی ہے.
پھر دوسری رکعت میں جب کھڑے ہوں گے سورہ فاتحہ سے پہلے 15 مرتبہ ان تسبیحات کو پڑھنا ہے، رکوع سے پہلے 10 مرتبہ، اسی ترتیب سے یہ 75 مرتبہ تسبیحات ہوں گی۔ تو 2 رکعت میں یہ تسبیحات جو ہے 150 مرتبہ، پھر 2 رکعت میں 150 مرتبہ، 300 مرتبہ۔ اگر کسی سے تسبیحات رہ جائے یا اس کو گمان میں یہ زیادہ تسبیحات میں نے پڑھ لی، تسبیحات کا پڑھنا یہ واجب ہے صلاۃ التسبیح کی نماز میں، تو اگر یہ کم ہو جائے فرمایا وہ سجدہ سہو کر لے، یعنی ایک سلام پھیر کے آخری رکعت میں جب ہوں گے التحیات میں ایک سلام پھیر کر وہ 2 سجدے کر لیں، اللہ نماز کا پورا ثواب دے دے گا، اس کی نماز ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے اور بتائے ہوئے دین متین پر کامل صورت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔